السلام علیکم ناظرین، دمان ٹی وی سے میں ہوں تیمور اقبال۔ ناظرین، ٹانکم ڈیرہ اسماعیل خان میں حلقہ NA 43 پر آج ری پولنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 6 پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے جاری ہے۔ تو مزید تفصیلات وہی سے جانتے ہیں۔ وحید بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کیسا ہے اب تک، انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا، لوگوں کے رجحان کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ جو ہے کمبائنڈ حلقہ تھا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا۔ اس میں یہ جو 6 پولنگ سٹیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں جو ہے تحصیل کلاچی کے 5 پولنگ سٹیشن ہیں، جس میں 3 دیہات ہیں، روڑی، لونی اور اٹل شریف، اور اس کے علاوہ ٹانک کا ایک علاقہ ہے کوٹازم۔ یہ جو ہے پولنگ جو 8 فروری کو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے پولنگ جو تھی کینسل ہو گئی تھی، اور کچھ جو ہے ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ پولنگ ہونے جا رہی ہے جو ہے آج 19 فروری کو۔ اس حوالے سے جو ہے داور کنڈی جو ہے اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، جن پولنگ سٹیشن سے جو ہے پولنگ ہو گئی تھی، اور جو رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق جو ہے 826 ووٹ لے کر جو ہیں لیڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، اسد محمود جمعیت علماء اسلام کے وہ امیدوار تھے، ان سے جو ہیں وہ یہ سیٹ جیتے تھے، اور جو ہے پولنگ سٹیشن رہ گئے۔ یہ جو ہے اہمیت اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس حلقے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو لیڈ ہے نا وہ بہت کم ہے۔ اس کے نیچے جو ہے اس کی آپ ذکر ہم اس لیے نہیں کر رہے، اس کے اوپر جو ہے PK 115 جو ہے جس کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، احسان اللہ میاں خیل، ان کی لیڈ زیادہ تھی، اس کی بھی یہ آج پولنگ ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور ٹانک کا جو 108 کا حلقہ ہے، وہاں پر بھی جو MPA جو ہیں آزاد امیدوار PTI کے کامیاب ہوئے تھے، عثمان بٹنی، اس کی بھی پولنگ ہونی ہے کوٹ اعظم میں۔ لیکن وہ اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ وہ اتنی لیڈ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں کور نہیں کر سکتے، اس لیے ہم NA 43 کا ذکر اس لیے بار بار کر رہے ہیں اور یہ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں یا سنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لیڈ کم ہے، اور اس میں جو رجسٹرڈ ووٹ ہے تقریباً 5,500 ووٹر ہے، اور جب وہ ظاہر سی بات ہے اگر 50% بھی ٹرن آؤٹ آتا ہے تو 2500 ووٹ پول ہوگا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے ووٹ کو اتنا زیادہ نہیں ہے، اور لیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اگر وہ آج جو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں مقابلے میں آ جائیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا آنے کا گھروں سے نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ووٹ پول کرنے کے لیے مرد اور خواتین بھی اس وقت لائن میں شامل ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ داور کنڈی اور اسد محمود کے درمیان صرف 826 کا ڈیفرنس تھا، اور یعنی کہ لیڈ پر تھے داور کنڈی۔ تو آج کے حوالے سے تھوڑا سا انالیسس بتائیے گا، ہار جیت تو یہ تو پتہ چلے گا ریزلٹس کے بعد، تو بتائیے گا کہ اس وقت لوگوں کا کیا کس طرف زیادہ رجحان ہے؟ میرے خیال میں مجھے جو لگ رہا ہے اس وقت داور کنڈی کا جو پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو حق میں ہے اب جو ایک مذہبی جماعت ہے، ان کے اسی حلقے کے NA 43 کے امیدوار تھے رمضان شوری، انہوں نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک عبداللہ ننگیال ہیں، بٹنی ہیں ٹانک کے، انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے۔ لیکن اس کی حمایت کا اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو فرق پڑے گا ان کے اوپر وہ جو ہے رمضان شوری کا، کیونکہ وہاں پر فریدون گنڈاپور تھے جو کہ MPA کے امیدوار تھے، PK 115 کے، انہوں نے بھی ان کی حمایت کی اور کیمپین کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ان علاقوں کے، جو اٹل شریف ہے، لونی ہے، روڑی ہے، یہ جو میں نے خود یہاں پہ جو ہے دیکھا ہے اور کام کیا ہے، تو میں اس علاقے کی اگر بات کروں تو ان میں جو مذہبی امیدوار تھے جو ان کی حمایت کر چکے ہیں، ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے۔ اور دوسرا جو ہے داور کنڈی کی بات کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے PTI کے حمایت یافتہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں پچھلے 3-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کے بھائی جو ہیں عمر امین وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہیں جو ورکرز کنونشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہیں وہ بھی انہوں نے کیے ہیں، میں نے وہ بھی دیکھے ہیں۔ تو مجھے جو لگ رہا ہے، اور جو ظاہری طور پہ اگر بات کریں تو میرے خیال میں جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا ووٹ تو ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے داور کنڈی کا پلڑا بھاری ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ پولنگ کا عمل جاری ہے، تو یہ بتائیں کہ کیونکہ یہ ڈیلے ہو گیا تھا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، بالکل، تو اب تک عمل مطلب ہے کہ امن و امان کے طور پہ یہ سلسلہ جاری ہے؟
बिल्कुल सिक्योरिटी अभी की तक सूरत जो हाल? है सिक्योरिटी सूरत हाल जो है बेहतर है, लेकिन जो आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी जो है पोलिंग का जो वक्त था 8 बजे था, लेकिन फिर भी वो लेट स्टार्ट हुए हैं पोलिंग स्टेशन जो हैं। स्टाफ आ गया था, लेकिन 10 बजे के लगभग जो हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर का जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस वक्त नाज़रीन हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं वो इस वक्त पोलिंग के वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे कि वाहिद भाई ने बताया कि 50% भी अगर टर्न आउट हुआ तो जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये बताइएगा जिस तरह ये जो इलेक्शंस हुए उसमें भी रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी लेट हुआ, तो इसमें क्या लगता है, क्योंकि 6 पोलिंग स्टेशन है तो कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा? नहीं, ये रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मसाइल हैं सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हम डीआई खान की अगर बात करें तो तहसील कुलाची और द्राबन जो हैं सिक्योरिटी सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे ख़्याल में इन इलाकों के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। कोशिश करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, जो स्टाफ है वहाँ पर वो कोशिश करेगा कि मेरे ख़्याल में इनकी काउंटिंग को इतना टाइम नहीं लेगी, और ये मेरे ख़्याल में 6 साढ़े 6 से 7 के दरमियान जो है 7 बजे तक मेरे ख्याल में इन पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है सबकी नज़रें भी इस पूरे हलके की इन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर है, तो ये जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसका कोई इतना मुझे नहीं लगता कि ये जैसे जनरल इलेक्शन की जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा था 8 फरवरी को, तो वो दूसरे दिन तक भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे पोलिंग स्टेशन के। तो मेरे ख्याल में ये उस तरह का कोई सूरत हाल नहीं बनेगी, ये 7-8 बजे के दरमियान सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन अब तक की जो अपडेट थी, जैसे कि आपको बताया कि 8 से 5 तक जो है वो पोलिंग का सिलसिला आज जारी रहेगा। लोग आ रहे हैं, वोट पोल कर रहे हैं, और ये फ़ैसला तब होगा जब रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे कि कौन जीता है, तो तब भी हम आपको अपडेट करेंगे और मज़ीद भी अपडेट्स करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।